ناظرین السلام علیکم. سبرنگ ٹی وی کا پروگرام بات تو سچ ہے کے ساتھ سلیم احمد ملک ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. اور ناظرین, ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں دنیا بھر میں جو لمحہ بے لمحہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں جس کا تعلق سماجیات, سیاسیات یا دنیا بھر کی وہ تمام بین الاقوامی کمیونٹیز کے ساتھ ہے, ہماری کوشش ہے اپنے پروگرام میں اس پہ بات کی جائے. اگر ہم صرف امریکہ کینیڈا کی بات کریں تو وہ تمام معاملات اور وہ تمام موضوعات جس کا تعلق ایک اوورسیز پاکستانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ حقائق بھی آپ کے سامنے لائیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. 1979 میں جب نیو ورلڈ آرڈر کا اجرا امریکہ نے کیا تھا, اس وقت رونلڈ ریگن امریکہ کے صدر تھے, تو اس ورلڈ آرڈر میں جو بہت ساری چیزیں طے کی گئی تھی اندرون خانہ امریکی سیاست کے ایوانوں میں, اس کے نتائج ہم نے دیکھے کہ مڈل ایسٹ میں جس طرح کی تبدیلی آئی یا جس طرح کی تبدیلی یورپ میں آئی اور جرمنی کی یونیفیکیشن ہوئی, اور اس طرح ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ کا جو خاتمہ تھا وہ اسی نیو ورلڈ آرڈر کا ایک تسلسل تھا. لیکن آج 2017 میں جو ہم دیکھتے ہیں, بلا شبہ انسانی تاریخ کے اس جدید ترین دور میں جہاں پہ ٹیکنالوجی اور برقیات نے دنیا کو ایک بالکل ایک کمرے میں بند کر دیا ہے, بلکہ ایک اسمارٹ فون کے اندر پوری دنیا جو ہے وہ سما دی گئی ہے. اور آج یہ لگتا ہے کہ امریکی نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے اب ایک نیا ورلڈ آرڈر سامنے آ رہا ہے جسے اکانومک نیو ورلڈ آرڈر کہا جا رہا ہے, اور وہ چائنا کی طرف سے ہے. اس کا ایک مظاہرہ گزشتہ اتوار کو بیجنگ میں یہ ہوا, جہاں پہ دنیا بھر کے اہم سربراہان مملکت کو یہ بتایا گیا کہ وہ ون بیلٹ ون روٹ جو ہے وہ کیا ہے. اور اس فورم میں جہاں دنیا کے بہت ہی اہم سربراہان مملکت نے شرکت کی, بلکہ وہیں چائنیز صدر جو تھے زی جن پنگ, انہوں نے ایک پورے اپنے دلائل میں اور اپنی تقریر میں آنے والے 100 سالوں کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا. تو نظر یہ آیا کہ یہ نیا اقتصادی ورلڈ آرڈر جو ہے جو چائنا کی طرف سے نظر آ رہا ہے امریکہ کے سامنے, اور اس سرمایہ دارانہ نظام کا شاید اس صدی میں خاتمہ نظر آ رہا ہے جو امریکہ کی طرف سے دوسری جنگ عظیم کے بعد اشتراکیت کے سامنے ایک مضبوط پلر کے طور پہ کھڑا کیا گیا تھا. اور اب یہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں جو ماہرین یہ کہتے ہیں اور مفکرین یہ کہتے ہیں کہ اس صدی کی جو سب سے بڑی اور آخری انسانی جنگ ہے وہ 2070 میں شاید ہو جائے, اور اس جنگ میں لوگ تو شاید اتنے نہیں بچیں گے لیکن ٹیکنالوجی کا بول بالا ہوگا. اور یہی چائنا کا نیا یہ اقدام جسے ہم سی پیک کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جس کو ہم OBOR ون بیلٹ ون روٹ کہتے ہیں, جو کہ سلک روٹ, ماضی میں ہم نے ایک بڑا نام سلک روٹ ان 21st سینچری, یہ بھی وہ نام ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ دنیا بھر میں خاص طور پہ افریقہ اور یورپ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ $1 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے. یہ چائنیز میڈیا کی رپورٹ ہے. اور جس طرح اتوار کے دن ون بیلٹ ون روڈ کے سلسلے میں جو سمٹ ہوئی, جو فورم ہوا, اس میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ وہاں پہ شریک تھے, اور پاکستان کی طرف سے ایک پورا ڈیلیگیشن وہاں پہ لے کے جایا گیا اور چاروں وزراء اعلیٰ کو اعتماد میں لیا گیا, اور یہ بتایا گیا کہ آنے والے 100 سالوں کا جو نقشہ چائنا نے کھینچا ہے اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور پاکستان کے ہمسائے ملک خاص طور پہ بھارت, افغانستان اور ایران جو ہے وہ سہ فریقی اتحاد بنا کے کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کو عروج دیں گے, اور پاکستان میں ایسے وہ تمام کمزور لوگ جو دنیاوی اور دینی تعلیم سے بہت کم
تعلق رکھتے ہیں ان کو جو ہے استعمال کیا جائے گا. اور اسی سلسلے میں بھارت نے جو بیان جاری کیا وہ یہی تھا کہ وہ اس چائنا کے اس نئے اقتصادی ورلڈ آرڈر کو نہیں تسلیم کرتے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنا نے اس طرح اپنا اثر و نفوذ بڑھاتا گیا تو انڈیا کو اس سے جو ہے وہ بلا شبہ یعنی نقصان پہنچے گا. اس سلسلے میں انڈیا اندرون خانہ جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی سے روابط میں ہے, اور دوسری طرف امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چائنا کا نیا یہ اقتصادی ورلڈ آرڈر جو کہ ان کے نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح چائنا مسلسل انویسٹمنٹ کرتا جا رہا ہے اور جس طرح اس کی کوشش ہے کہ وہ دنیا بھر میں گلوبل افیئرز پہ وہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ اقتصادی برقی رو کی وجہ سے حاصل کرے, اور اپنے تمام درآم شدہ اپنے خام مال اور دیگر جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے پوری دنیا کو وہ یہ اپنی ضرورت بنا دے. اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے چائنا کا یہ جو پلان ہے کہ وہ دنیا بھر میں روڈز, ریلوے لائن, ڈرائی پورٹس, ایئرپورٹس اور ایسی اہم جگہوں پہ اپنی رسائی ممکن بنا رہا ہے جہاں پہ اس کی اشیاء جو ہے وہ آسانی سے پہنچ سکے. اور یہ 21ویں صدی میں ایک نیا جو سیاسی عالمی سطح پہ یہ سیاسی طوفان نظر آ رہا ہے, اس پہ امریکہ کی بھرپور نظر ہے, اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی یکتا سپر پاور جو ہے اس کا سنگھاسن جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یورپ کے وہ جو اس کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ رشیا کے صدر پوٹن جو ہے انہوں نے بھی یہ جو ون روڈ ون بیلٹ ہے اس میں اتوار کو جب انہوں نے تقریر کی تو ان کا لہجہ بھی لہجے سے یہ نظر آیا کہ وہ بھی چائنا کے ساتھ دنیا کے ان تمام خطوں میں اپنا سیاسی اثر و نفوذ بڑھانے کے لیے یہ جو نیا پیکج چائنا لے کر آیا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ ٹرکی, فلپین, پاکستان اور دنیا بھر کے اور دیگر سربراہان مملکت کے علاوہ دنیا بھر کے جو وفود تھے, ماہرین کے وفود, وہ بھی وہاں پہ تھے. امریکہ کا بھی ایک وفد جو ہے وہ اس سلسلے میں بیجنگ میں یہ تمام جو فورم ہوا اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں جہاں چائنا نے ایک نیا اقتصادی ورلڈ آرڈر لا کے امریکہ کی وہ جو برتری ہے اس پہ ضرب لگانے کی کوشش کی ہے, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کے جو سیاسی امریکہ کا کوریڈور ہے وہ بھی اس چائنا کی یہ جو آنے والے عرصے میں آنے والے 50 سالوں میں جو اس کی بالادستی ہے اس کے مقابلے میں وہ اپنی تیاری جو ہے انہوں نے بھی شروع کر دی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں اگر اسی پیک کے حوالے سے یا OBR ون بیلٹ ون روٹ اس کے بارے میں بات کریں جہاں ہم بڑے دھڑلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ مرکزی رستہ ہوگا جہاں سے یہ تمام چیزیں چائنا جو ہے وہ ریل کے ذریعے اور روڈز کے ذریعے آگے دنیا بھر میں افریقہ اور یورپ تک پہنچائے گا. اس سلسلے میں پاکستان کو اپنی جغرافیائی خد و خال کی وجہ سے جو اہمیت پاکستان اختیار کر گیا ہے اور جس طرح پاکستان کا ایک بڑا اہم وفد پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور چاروں وزرائے اعلیٰ اور دیگر معاشی ماہرین کے ساتھ بیجنگ میں ڈیرے جمائے رکھا تھا, اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی آنے والے 50 سالوں میں پاکستان کو ایک مضبوط معاشی ملک کے طور پہ یہ جو فلسفہ بیان کیا اس کو وہاں پہ تائید حاصل ہوئی. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہو رہی ہے جس میں پاکستان کو معاشی طور پہ آنے والے 20-25 سالوں میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے, اس میں ہمارے سیاستدان کہاں کھڑے ہیں. کل جو پاکستان کے تمام وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے, جبکہ پاکستان کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان اور آصف علی زرداری صاحب وہی کچھوے کی چال چلتے ہوئے اس پہ بھی بیان بازی کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے 70 سالوں میں اگر کوئی معاشی طور پہ کوئی صحیح معنوں میں پیش رفت کی جس میں اس کی اپنی اندرونی برتری یا پاکستان کے معاشی حالات ایک عام آدمی کے روزگار تک
کے مواقع جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو یہی وہ سی پیک ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان کے جو ماہرین ہیں وہ چائنا کی پاکستان کے اہم اداروں میں جس طرح چائنا کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اس پہ بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح چائنا جو ہے وہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ جائے. لیکن یہ جو پاکستان میں آنے والے 20-25 سالوں میں جس طرح کی پاکستان سے یہ رسائی ہوگی اور جس طرح خام مال اور دیگر ضروریات جو ہیں وہ پاکستان کے رستے چائنا جو ہے وہ دنیا کے دوسرے پورٹوں میں ڈرائی پورٹس کے ساتھ آگے ان کے ساتھ ڈرائی پورٹس تک چائنا کی یہ کوشش ہے کہ ان ملکوں کے ڈرائی پورٹ تک بھی وہ رسائی حاصل کرے. اور یہی وہ ایک کڑی ہے جس پہ چائنا نے نیپال اور شری لنکا میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کر کے وہاں کی جو بندرگاہیں ہیں وہاں پہ اپنا اثر و نفوذ قائم کیا ہے جو بھارت کو کسی طور پہ ایک آنکھ نہیں بہارا. اور یہی جو موجودہ ڈیولپمنٹ ہے ساؤتھ ایشیا کی یا فار ایسٹ کی اس کا آگے جو تعلق ہے وہ افریقہ اور یورپ تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اس سلسلے میں یورپ کے وہ ممالک جو چائنا سے بہت سارے معاملات میں خاص طور پہ انسانی حقوق کے معاملے میں چائنا کے خلاف تھے وہ بھی اب اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے 50 سالوں میں وہی ملک جو ہے اپنی جغرافیائی اعتبار سے وہ کھڑا ہو سکے گا جس کی معیشت دوسرے ممالک کے ساتھ جڑی ہوگی. اور یہ اشتراکیت کا ایک نیا نظریہ جو چائنا جو ہے وہ اقتصادی ورلڈ آرڈر کی صورت میں اور اس فلسفے پہ دنیا کے سامنے کھڑا کر رہا ہے یہ دراصل ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے جہاں پہ امریکہ کی یکتا بین الاقوامی بالادستی جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ آنے والے 50 سالوں میں اگر سرنڈر نہیں ہوگی تو کم از کم اس میں وہ بطور سنگل ملک جو ہے وہ اس طرح دنیا بھر میں اپنے منمانے فیصلے نہیں کر سکے گا. یہی وجہ ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ان کو اگر آج کی بین الاقوامی دنیا میں کھڑا ہونا ہے تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا. اور جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین کے صدر زی جن پنگ نے جہاں بہت سارے اعلانات کیے اتوار کی اس فورم میں وہاں انہوں نے $124 بلین جو ہے انہوں نے او بی آر کے سلسلے میں انویسٹ کرنے کا اور فنڈنگ کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ انہوں نے تقریباً $8.7 بلین کی گرانٹ جو ہے اور دیگر جو اسسٹنٹ ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز جو کہ ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے. اور اس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے 68 کنٹریز کا تقریباً 40% جی ڈی پی جو ہے وہ چائنا کی اجارہ داری سے مستقبل میں چلے گا. اور چائنا جس طرح اپنی جی ڈی پی کو دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے اور جس طرح وہ تقریباً $1 ٹریلین اس عظیم الشان اقتصادی ورلڈ آرڈر پہ لگا چکا ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ دنیا میں وہ جو بین الاقوامی طاقت کا جو ترازو ہے جو گزشتہ تقریباً 75 برسوں سے مغرب کی طرف ہے یا امریکہ کی طرف ہے وہ آہستہ آہستہ سرکتا ہوا بیلنس آف پاور یا ڈیٹرنس یا دیتاں جسے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک مخصوص ٹرمز کے طور پہ استعمال یہ لفظ ہوتے ہیں اس طرف لے کے جائے گا. اور امریکہ جو کیونکہ جب دیر از اے نو بیلنس آف پاور دیر از اے نو پیس یہ ایک بہت پرانا فلسفہ ہے اور لگتا یہ ہے کہ چائنا نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اگر وہ اپنا خام مال دنیا بھر میں بہت آسانی سے افریقہ یورپ اور حتیٰ کہ لیٹن امریکہ تک پہنچائے گا تو یہ یعنی لگ رہا ہے کہ آنے والے 50-60 برسوں میں چائنا جو ہے وہ امریکہ کے سامنے بطور سپر پاور جو ہے معاشی اعتبار سے کھڑا ہو جائے گا. یہی وہ ڈیلیما ہے اور یہی وہ آج کا سب سے ہاٹ ایشو ہے جس پہ گزشتہ اتوار سے پوری دنیا کے میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اور امریکہ کے وہ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اس پہ یعنی پروگرام کر رہے ہیں اس پہ بحث کر رہے ہیں اور وہ چائنا کی اس طرح تیزی سے بڑھتی ہوئی بالادستی اور برتری کو پسند نہیں کر رہے اور وہ اس سلسلے میں واشنگٹن کو اپنی اپنی سفارشات مرتب کر رہے ہیں. اور یہ آج کا 21ویں صدی میں
آنے والے حالات میں پاکستان اس سی پیک اور اس OBOR میں پاکستان کو جہاں بے شمار معاشی فوائد حاصل ہونے ہیں، وہاں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے سیاستدان وہ اپنے طرز عمل سے اور رویے سے اس کامیابی کو کہاں تک آگے لے کے جاتے ہیں اور اس کے ثمرات عام آدمی تک کیسے پہنچتے ہیں، کیونکہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ 2018 کا جو الیکشن ہے پاکستان میں، وہ موجودہ حکومت مسلم لیگ نون کی وہ معاشی ترقی کا نعرے پہ وہ آگے لڑے گی، کیونکہ جو انہوں نے بجلی کا نعرہ 2013 میں دیا تھا وہ جو ہے اب الیکشن قریب ہیں اور وہ جو ہے اب تک اس کے ثمرات سامنے نہیں آئے۔ لیکن یہ اب جو یہ نیا نعرہ سی پیک کا اور یہ جو پاکستان میں $46 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور آئندہ 25 سالوں میں اس سے دگنی انویسٹمنٹ پاکستان میں امید کی جا رہی ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آئندہ 25 برسوں میں پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا بہترین ملک اور ایک عام جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے ایک عام آدمی کا، اس حساب سے ایک بہترین ملک تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جس پہ بھارت کی نظر لگی ہوئی ہے، اور بھارت نے اس سلسلے میں ایک بھرپور اپنی میڈیا ٹیم جس پہ وہ اربوں روپے یعنی انویسٹ کر رہا ہے، انہوں نے پاکستان کے خلاف پیروپیگنڈے پہ لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں امید ہے کہ پاکستان میں مزید دہشت گردی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایران، افغانستان اور بھارت جو ہے ان سے متوقع ہیں، کیونکہ یہ تینوں ملک جو ہیں وہ ان کا اندرونی گٹھ جوڑ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی زمر سے باز نہیں آئیں گے۔ اور یہی وہ آج کا حساس موضوع تھا جس پہ ہماری کوشش تھی کہ بات کی جائے۔ اگلے ہفتے ایک نئی سوچ، نئی کہانی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ سبرنگ ٹی وی کا پروگرام بات تو سچ ہے دیکھنے والے دنیا بھر کے تمام ناظرین کو سبرنگ ٹی وی کی جانب سے اللہ حافظ۔